رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ تراویح کو کیا بنایا بھائی؟ پھر بولو، تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ ہم تراویح کو تفریح کی چیز بنا چکے ہیں، اللہ نے تراویح کو ثواب کی چیز بنایا اور ہم نے تراویح کو تفریح کی چیز بنا دیا۔ امام صاحب اللہ اکبر کریں گے، ہم پیچھے بیٹھ جائیں گے اور وہ اپنی منزل پوری کر کے جیسے رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ سوچو کتنا بڑا گناہ ملتا ہوگا ہمیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہم نے تراویح کو ثواب کی چیز بنایا اور ہم نے تفریح کی چیز بنا دی۔ تو فرق ہوا نا، اللہ نے ثواب کی چیز بنایا اور ہم نے تفریح بنائی۔ تو اللہ سے کوئی ٹکر لے سکتا ہے؟ ہم بد نصیب ہم لے لیتے ہیں۔ تو بھائی بہت احتیاط کی چیز ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تراویح پڑھنے کے لیے، تراویح کی نیت سے آئے ہیں، اول سے آخر تک آپ امام کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمیں چاہیے کہ جو پیچھے تفریح کر رہے ہوتے ہم ان کو بھی روکیں، ہم خود ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں تراویح کو اس کے حق کے مطابق پڑھنے کی توفیق دے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا۔ نفل کا درجہ اس مہینے میں فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ پیکیج لگ گیا اللہ کی طرف سے نیکیوں کا۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق دے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ کنجوس، آمین کہنے میں بھی کنجوس۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا۔ اس مہینے میں جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے تو اس کے لیے 2 انعامات ہیں۔ پہلا انعام اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پہلا انعام کیا ہے بھائی؟ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا انعام جہنم سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے برابر اس افطار کرانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ مگر
اس روزے دار کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ کس روزے دار کے ہیں؟ کس کے؟ نہیں، جس نے روزہ افطار کیا۔ ایک شخص روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے، اور پھر جس نے روزہ افطار کیا اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے افطاری لے کے افطار کروں گا تو میرے ثواب میں کمی ہو جائے گی، نہیں۔ جو روزہ افطار کرائے گا اس کو تو 2 انعامات ملیں گے۔ پہلا انعام اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، دوسرا انعام وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا، اس کو نجات مل جائے گی۔ اب جو روزہ افطار کر رہا ہے وہ سوچے کہ یہ روزہ افطار کرا رہا ہے، اگر میں نے اس سے افطاری لے کر روزہ افطار کیا تو میرے ثواب میں کمی ہو جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔